ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی، جو مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ ملاقات میں باہمی امور اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی کی دوبارہ اسلام آباد آمد مشاورت کا تسلسل ہے۔ عباس عراقچی کی اسلام آباد آمد جوہری مذاکرات سے متعلق نہیں، بلکہ پاکستانی حکام کے ساتھ حالیہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ملاقاتوں میں ثالثی کی کوششوں، دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ملاقاتوں میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایرانی شرائط بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایرانی شرائط میں سمندری پابندیوں میں نرمی، مستقبل میں حملے نہ کرنے کی ضمانت سمیت دیگر مطالبات شامل ہیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی عدم استحکام کی وجہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں خطے کے ملکوں کو مل کر اپنا دفاعی نظام بنانا چاہیے۔ مسقط میں عمان کے سلطان ہیثم بن طارق السعید سے عباس عراقچی نے ملاقات کی۔ ایران پر مسلح جنگ کے خلاف عمان کے اصولی موقف کی تعریف کی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا عمان کے سلطان نے جنگ کے فوری خاتمے کی خواہش ظاہر کی اور قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں آبنہ ہرمز اور پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکرات پر بھی بات ہوئی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیک زاد نے کہا ہے کہ رہبر اعلیٰ کے حکم کے مطابق ہم کسی صورت اس اہم آبی گزرگاہ کو اس کی پرانی حالت پر بحال نہیں کریں گے۔ اس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب کی بندش سے 25% عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں تو جب چاہیں کال کر سکتے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی اور ہم جنگ جیتیں گے۔ ہم ایران کی افزودہ یورینیم کو مذاکرات کے حصے کے طور پر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا نیٹو سے پھر شکوہ، کہا نیٹو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ برطانیہ پر بھی کڑی تنقید کی۔ The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. We have secure lines, and if they want, we can talk. But we're not sending people to travel 18 hours. Great respect for Pakistan, well, because they've been terrific. They've really tried. And they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ کیئر اسٹارمر نے صدر ٹرمپ کو بحری جہاز رانی کی آزادی کے لیے فرانسیسی صدر کے ساتھ مشترکہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس کے عشائیے میں پیش آئے واقعے پر افسوس، صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کے سالانہ صحافتی عشائیے کے دوران صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا، ملزم انعام یافتہ استاد نکلا، کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ تقریب میں واپس آنا چاہتے تھے لیکن سیکرٹ سروس نے روک دیا۔ وائٹ ہاؤس کے سالانہ صحافتی ڈنر میں فائرنگ، صدر ٹرمپ کو نکال لیا گیا، حملہ آور گرفتار۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی بھگدڑ مچی، کچھ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے اسٹیج پر چڑھ کر ٹرمپ کو حصار میں لے لیا، تقریب سے باہر لے گئے۔ خاتون اول جے ڈی وینس، کیرولائن لیوٹ اور کابینہ کے ارکان بھی محفوظ رہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی، بال روم کے باہر سیکرٹ سروس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ You saw the best resolve of American law enforcement because you, Mr. President, inspire them 24/7, 365. And that is a changing dynamic in this country, and that's why you saw brave Secret Service agents respond immediately, swiftly, subdue and take down the suspect and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. امریکی میڈیا کا کہنا ہے حملہ آور کی شناخت 31 سال کے کول ٹامس ایلن کے نام سے ہوئی، جو کیلیفورنیا کا رہائشی، کیلٹیک یونیورسٹی کا گریجویٹ اور پیشے کے لحاظ سے استاد ہے۔ ملزم کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے ملزم کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ Tonight you saw
the very worst and the very best of this country. This investigation is ongoing. I expect you will see charges filed shortly. The charges should be self-evident given the conduct, but as you'll hear, there'll be multiple charges surrounding the shooting, around the possession of firearms, and anything else that we can get on this guy. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ تقریب میں واپس آنا چاہتے تھے لیکن سیکرٹ سروس نے روک دیا. آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا. یہ میری جان لینے کی ایک اور کوشش تھی. امریکی صدر ٹرمپ کی فائرنگ واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا وائٹ ہاؤس میں فائرنگ ایران کے خلاف جنگ سے نہیں روک سکتے گی. صدارت انتہائی خطرناک پیشہ ہے. پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں صدر کا انتخاب ہی نہ لڑتا. Noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. I've heard that many times. I was watching to see what was happening. We were whisked away along with other people, but we were really whisked away. And this shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. Man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. We're planning at the White House. It's actually, we need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our Republic has been attacked by a would-be assassin. امریکی صدر ٹرمپ نے فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی ٹروتھ سوشل پر جاری کر دی. ویڈیو میں ایک شخص کو ہوٹل کے بال روم کی جانب دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے. وہ شخص فائرنگ کرتا ہوا سیکیورٹی میٹل ڈیٹیکٹرز کے قریب سے گزرتا ہے جبکہ سیکیورٹی اہلکار اپنے ہتھیار نکالتے دکھائی دیے. صدر ٹرمپ نے 2 تصویریں بھی جاری کی. ایک شخص کو زمین پر ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے دکھایا گیا جسے حملہ آور قرار دیا گیا. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس عشائیے میں فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت. صدر آصف زرداری نے امریکی ہم منصب اور خاتون اول سے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا واقعہ دہشت گردی کی گھناؤنی شکل ہے. وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا عشائیے میں فائرنگ کے پریشان کن واقعے سے گہرا صدمہ پہنچا. جان کر خوشی ہوئی صدر ٹرمپ خاتون اول اور دیگر حاضرین محفوظ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صدر ٹرمپ اور دیگر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ اطمینان سے بیٹھے دکھائی دیے. جیسے ہی فائرنگ ہوئی سیکرٹ سروس اہلکاروں نے پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کو ہال سے نکالا. سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے جانے لگے تو امریکی صدر لڑکھڑا کر گر گئے. اہلکاروں نے انہیں اٹھایا اور باہر لے گئے. اس دوران خاتون اول میلانیا ٹرمپ شدید صدمے میں نظر آئیں. وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ نے تقریب شروع ہونے سے پہلے کہا کہ آج رات صدر ٹرمپ کی کلاسک تقریر ہوگی, اس میں شاید گولیاں بھی چل جائیں. ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی ویڈیو وائرل ہو گئی. صارفین ان کی بات پوری ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. وائٹ ہاؤس کی کوریج پر مامور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی. ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پرچی دکھائی گئی تو صدر ٹرمپ کے ایک جانب بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئی. اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر اسٹیج سے نیچے ہو گئے. اس دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں بھی تان دیں. کورسپونڈنٹ ڈنر تاب کرنا تھا. واشنگٹن میں گولیاں چلیں, سائرن بجے, ہنگامہ برپا ہو گیا لیکن ایک مہمان کھانا کھاتا رہا. وائٹ ہاؤس کے صحافتی عشائیے میں جب ہر شخص جان بچانے کی فکر میں تھا تو موصوف بڑے اطمینان سے لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے. دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی. The White House Correspondents' Dinner is where we are presently broadcasting from.
خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.